أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. سورہ فرقان کے بعد اب ہم لوگ ایک نئی صورت آج سے شروع کر رہے ہیں. اس صورت کا نام ہے سورۃ الشعراء. سورۃ الشعراء اس صورت کا نام ہے. شعراء کا لفظ اسی صورت کے اخیر میں آیا ہے. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ یہ لفظ یہاں آیا ہے. اسی لفظ کے ذریعے سے اس صورت کا نام رکھ دیا گیا سورۃ الشعراء. قرآن کریم کی یہ 47ویں صورت ہے. 47. ویسے تو جو سلسلہ ہم لوگ کا چل رہا ہے اس کے حساب سے اس صورت کا نمبر ہے 26. یعنی اب تک 25 صورتیں ہو چکی ہیں. یہ 26ویں صورت جو شروع ہو رہی ہے. اور مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ ٹوٹل ہے 85. اس میں سے یہ ہے 47 نمبر کی، یعنی بالکل مڈل بیچ کی ہے. جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اس کو کہا جاتا ہے مکی صورتیں، اور جو قرآن کریم کی صورت مدینے میں نازل ہوئی ہے اس کو کہا جاتا ہے مدنی صورتیں. مکہ مکرمہ میں جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت زیادہ زور عقائد اور ایمان پر تھا کہ اس وقت لوگوں کے اندر کفر اور شرک بہت زیادہ تھی اور بہت زیادہ لوگ اس میں پڑے ہوئے تھے. تو زیادہ زور اس وقت جو دیا جا رہا تھا وہ کفر اور شرک سے لوگوں کے نکل جانے پر. اسی لیے مکی جو صورتیں ہیں اس میں جو زیادہ تر جو ٹاپک ہے اس کا وہ کفر اور شرک کی مذمت، برائی، اور اس کے بالمقابل ایمان کی فضیلت، اہمیت، ایمان اور اچھے اعمال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیں گے اس کا تذکرہ. کفر اور شرک کو اگر لوگ نہیں چھوڑتے ہیں تو اس کا دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر کیا نقصان ہے، کتنی خطرناک یہ چیز ہے، اس کی مذمت. جن لوگوں نے اللہ کو ایک نہیں مانا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانا، ان کے ساتھ کیا ہوگا. اور اس سے پہلے بھی جو لوگ اللہ کو ایک نہیں مانے، اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانے، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے واقعات ذکر کیے گئے تاکہ ان کو پڑھ کر اور ان کو سن کر یہ بھی سبق لیں کہ جس طرح پہلے لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا، پیغمبر کو نہیں مانا، اللہ پاک نے ان کو سزا دی اور سخت سزا دی، ایسے ہی اگر ہم بھی نہیں مانیں گے تو ہمیں بھی یہ سزا مل سکتی ہے. تو زیادہ تر مکی صورتوں کا جو ٹاپک ہے وہ توحید ہے، رسالت ہے،
اس کو ماننے پر ثواب اور فضیلت ہے، اور اس کے بالمقابل کفر کو اور شرک کو اپنانے اور اس میں پڑے رہنے کی مذمت، برائی اور اس کے نقصانات ہیں، اور پھر آگے چل کر قوموں کے واقعات ہیں۔ اس صورت میں بھی زیادہ تر ایسی ہی باتیں ہیں، کیونکہ یہ صورت بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں زیادہ تر اسی قسم کی باتیں ہیں۔ تو اس صورت کے بارے میں ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سیریل نمبر جو ہے وہ ہے 26، اور مکے میں جو 85 صورتیں نازل ہوئی اس میں سے اس کا نمبر ہے 47، اور اس میں زیادہ تر جو باتیں ہیں وہ کفر اور شرک کی مذمت اور ایمان اور اچھے اعمال کی فضیلت، یہ ساری چیزیں اس میں۔ اس کے بعد اس صورت میں 227 آیتیں ہیں۔ آیت جہاں پر گول نشان بنا ہوتا ہے وہاں جا کے ہم رکتے ہیں، اس میں 227 ہے، اور رکوع اس کے اندر 11 ہے، تو 11 رکوع 227 آیتیں اس کے اندر ہے۔ پہلی جو صورت ابھی ختم ہوئی ہے سورہ فرقان، اور اس کے بعد یہ صورت جو شروع ہو رہی ہے سورۃ الشعراء، ان دونوں صورتوں کے درمیان لنک کیا ہے؟ کیونکہ ایک صورت ختم ہوئی اس کے بعد دوسری صورت آ رہی، تو اس کے بعد یہی صورت کیوں آ رہی ہے؟ کوئی اور صورت کیوں نہیں آئی؟ دونوں میں لنک کیا ہے؟ لنک یہ ہے کہ ابھی قرآن کریم کی جو یہ صورت ہم لوگ پڑھے تھے سورہ فرقان، اس کے آخر میں بالکل یہ آیا تھا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ کافروں سے کہا گیا کہ تم لوگوں نے تو دین کو جھٹلا دیا، اللہ کی بات نہیں مانی، رسول کی بات نہیں مانی، فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، تو بہت جلد ہی عذاب تمہیں آ کر چمٹ جائے گا، یعنی عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اب اگلی صورت کے اندر بھی انہی لوگوں کا تذکرہ ہے بالکل شروع میں، کہ جو لوگ بات کو نہیں مانے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، اور پھر اس کے بعد مثال کے طور پر کچھ قوموں کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے اللہ اور کے رسول کی بات کو نہیں مانا تو اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ یہ دونوں صورتوں کے درمیان لنک ہے۔ سب سے پہلے جو آیت ہے وہ ہے ط.س.م۔ یہ آیت ایسی ہے، یعنی یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اس کا معنی کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ اس کا معنی کسی کو بھی نہیں معلوم ہے، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بہت صاف ستھری ہیں سمجھنے کے لحاظ سے، وہ اس کا معنی اور مطلب ہر ایک آدمی سمجھ جاتا ہے، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو علم والے ہی سمجھ پاتے ہیں، علماء ہی اس کو سمجھ پاتے ہیں۔ مسائل ہیں اس کو مسائل، اور ایسی جو چیزیں ہیں اس کو علماء ہی سمجھ پاتے ہیں۔ باقی توحید ہے، رسالت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جن قوموں نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا ان کے واقعات ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اسے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ توحید، رسالت، جنت، جہنم، آخرت یہ ایسی چیزیں کہ ہر ایک کی ضرورت کی ہے۔ تو جو چیزیں ہر ایک کی ضرورت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت صاف رکھا، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اور جو چیزیں مسئلے مسائل کی تھی وہ ہر ایک اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے، وہ علماء کے لیے ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کسی کی ضرورت کی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا معنی اپنے نبی کو نہیں بتایا، حضور علیہ السلام نے ہمیں نہیں بتایا، کیونکہ کبھی اشکال ہوتا ہے کیوں نہیں۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے امتحان بھی مقصود ہوتا ہے، اور امتحان دو طرح کے لوگوں کا ہوتا ہے اور الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کا امتحان الگ انداز سے ہوتا ہے، اور جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، کمزور ہیں، ان کا امتحان دوسرے انداز سے ہوتا ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے کمزور ہیں یا محنت نہیں کیے ہوئے ہیں ان کو آدمی امتحان ان کا اس طرح لیتا ہے کہ ان کے سامنے سرچ اور تحقیق کو رکھتا ہے، یعنی ایسا سوال اس کو دیتا ہے جس میں اس کو دماغ لگانا پڑے، سرچ اور تحقیق کی ضرورت پڑے۔ اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، عقل والے ہیں، ان کا امتحان بہت سی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، عقل والے ہر جگہ پر اپنی عقل دوڑاتے ہیں، ان کو اللہ نے علم دیا ہے، سمجھ دیا ہے، دماغ دیا ہے، تو ہر جگہ پر اپنی عقل سے سوچنا چاہتے ہیں،
کہ یہ چیز ایسی کیوں ہے، یہ ایسی کیوں ہے، یہ ایسی کیوں ہے، یہ ایسی کیوں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ کہیں ان کا امتحان اس طرح لیا کہ کہیں پر تم عقل کو جا کے روک دو کہ دنیا کے اندر ہر چیز تمہارے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، لہذا کہیں عقل جا کر رکنی چاہیے. تو یہ ان لوگوں کے لیے امتحان ہے کہ جو عقل اور سمجھ والے ہیں، ان کو یہ روک دیا گیا کہ آپ اپنی عقل کو یہاں پر روک دو، گرچہ اس کا معنی اور مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں قرآن کریم میں بہت سی صورتوں کے شروع میں ہیں. تا سین میم، کہیں ہے تا سین، کہیں ہے طٰہٰ، کہیں ہے قاف، کہیں ہے کاف ہا یا عین صاد. اس طرح کی الگ الگ صورتوں میں یہ الفاظ آئے ہیں. اس کے معنی اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں اور آپ کو اتنا ہی سمجھنا ہے. ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. مقطعات عربی زبان میں اس کا معنی ہوا الگ الگ کیا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا. تو یہ حروف ایسے ہیں کہ ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. تا سین میم الگ الگ کر کے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات. اس کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جاتا ہے. اور مقطعات کے معنی آتے ہیں الگ الگ کیا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں جو ہمارے آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں. یہ بالکل ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو بالکل واضح ہیں، ان کا سمجھنا آسان ہے اور جن کا انداز بیان بہت اچھا ہے. جیسے ابھی میں نے کہا کہ جس کے لیے جو چیز ضرورت تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کھول کر بہت واضح انداز میں اس کو بیان فرمایا ہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں گے. اس وجہ سے کہ مکہ کے لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ اپنی جان دے دیں گے، اپنے آپ کو ان کے پیچھے گھلا دیں گے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو دعوت دیتے تھے ایمان کی، اور جب ایمان نہیں لاتے تھے یہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا رنج ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی کہ میں ان کے حق میں مخلص ہوں، محسن ہوں، انہیں آگ سے جہنم سے بچانے کی فکر کر رہا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اور یہ میری بات نہیں مان رہے. نہ یہ کہ بات نہیں مان رہے، الٹا مجھے ہی تکلیف بھی دے رہے ہیں، ذہنی تکلیف بھی دے رہے ہیں، جسمانی تکلیف بھی دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے شاعر ہے، کوئی کہہ رہا ہے مجنون ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کوئی مقصد ہے اس کا، کوئی عہدہ چاہتا ہے اس لیے ایسا کر رہا ہے. جبکہ میرے پیش نظر یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. میں تو محض ان کی بھلائی کے لیے، آخرت میں یہ کامیاب ہو جائیں اس لیے میں ان کو ایمان کی دعوت دے رہا ہوں، ان کے پیچھے گھل رہا ہوں، اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے پیغمبر یہ تو ہونا چاہیے، یہ تو ہونا چاہیے کہ داعی کو فکر ہونی چاہیے کہ میں دعوت دے رہا ہوں لوگوں کو، لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو ان کی فکر تو ہونی چاہیے، لیکن فکر بھی اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے. اتنی زیادہ فکر سوار نہ کر لو کہ بالکل آپ اپنی جان ہی دے دیں، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے اتنا یہ بھی معلوم ہوا کہ داعی کو، دین کا کام کرنے والوں کو، تبلیغ کرنے والوں کو، جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں اس کی ہمیں فکر بھی ہونی چاہیے. بالعموم لوگ کیا کرتے ہیں، بس گئے، ملاقات ہو گئی، بات ہو گئی، تقریر کر لیے، بتا دیے، اس کے بارے میں فکر نہیں. فکر کا مطلب یہ ہوا کہ دعوت بھی دے، پھر اللہ کے سامنے ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی کریں. یا اللہ میں نے بات پہنچا دی، لیکن ان کے دل کو نرم کرنا، باتوں کو سمجھانا، ان کے دل کو اس طرف پھیر دینا، یہ آپ کا کام ہے. آپ ان کو ہدایت دے دیجیے، ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، فکر بھی ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے اوپر آسمان سے کوئی بڑی نشانی بھیج دیں، اور پھر اس نشانی کے سامنے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں. یعنی یہ ایسے نہیں مان رہے ہیں، تو ہم اس بات پر قادر ہیں، ہم چاہے تو آسمان سے کوئی بڑی نشانی بھیج سکتے ہیں کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک کے رہ جائیں، یعنی اس کو مان لیں یہ. لیکن ہم اس طرح مسلمان بنانا نہیں چاہتے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے مسلمان بنیں،
دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خاص طور پر نہ بالکل 100% اختیار دے دیا ہے اور نہ 100% بالکل مجبور بنایا ہے، بلکہ ہر چیز میں اس کے اندر اللہ نے اختیار اور ارادے کی ایک صلاحیت پیدا کر دی ہے، اور اسے یہ اس طرح بنایا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے انسان کے اندر رکھ دی ہے، اختیار اور ارادہ۔ اب اپنے اختیار اور ارادے سے کوئی دائیں طرف جائے، کوئی بائیں طرف جائے، یہ نہیں کہ اس کو مجبور بنا دیا گیا کہ نہیں تم بائیں طرف جا ہی نہیں سکتے، دائیں طرف ہی جانا ہے، یا یہ نہیں کہ اس کو اتنا مجبور کر دیا کہ بائیں طرف ہی جا سکتے ہو تم، دائیں طرف جا نہیں سکتے، ایسا نہیں، بلکہ اختیار دیا، تمہارے طاقت دی، سمجھ دی، عقل دی، اور اس کو اختیار دیا کہ آپ چاہو تو یہاں جاؤ، چاہو تو یہاں جاؤ، چاہو تو اچھائی کی طرف جاؤ، چاہے تو برائی کی طرف جاؤ۔ اچھائی کی طرف جاؤ گے اپنے ارادے سے جاؤ گے، ثواب ملے گا، برائی کی طرف جاؤ گے اپنے ارادے سے جاؤ گے، گناہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے مجبور نہیں بنایا انسان کو کہ کل کو یہ کہہ سکے کہ ہم تو مجبور تھے تو ہم کیا کرتے، یہ نہیں۔ لہٰذا ایمان کے سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، سمجھ دی، کتاب نازل کیا، اپنے رسول کو بھی بھیج دیا، بتا دیا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اور ساتھ میں ہر انسان کے اندر ارادہ اور اختیار کی طاقت پیدا کر دی کہ اب تم یہ صحیح اور غلط دونوں کو کلیئر کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا گیا۔ کفر اور شرک کرو گے تو یہ ہوگا، ایمان لاؤ گے، اچھے عمل کرو گے تو یہ ہوگا، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، سامنے جنت ہے، جہنم ہے، اچھے عمل کرو گے جنت میں جاؤ گے، برے عمل کرو گے جہنم میں جاؤ گے، وہاں یہ سختی ہے، جنت میں جاؤ گے تو یہ آرام ہے، یہ سب چیزیں کلیئر کر کے بتا دی گئی۔ اس کے بعد انسان کو اختیار دے دیا، تم چاہو تو اپنے اختیار سے ایمان لاؤ، چاہو تو نہ لاؤ، لاؤ گے فائدہ ہوگا، نہیں لاؤ گے نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو مجبور کر کے مسلمان بنا دیں، اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے، اسلام کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنا دے، ورنہ اللہ سے بڑی طاقت کس کی ہے بتائیں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو منٹوں کے اندر سارے کافر کو مسلمان بنا دیں گے، ہاں، لیکن اللہ نے اختیار دیا ہوگا۔ آج دنیا کے اندر کیا سے کیا ہو رہا ہے، کیا اللہ پاک قادر نہیں ہے کہ ان کی پکڑ کر لے؟ 100% قادر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ایک وقت تک کے لیے مہلت دیتے ہیں، سنبھلنے کا وقت دیتے ہیں، توبہ کا وقت دیتے ہیں، فوراً گرفت نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی بڑی نشانی نازل کر دیں اور ان کے سامنے یہ لوگ جھک کر رہ جائیں، ماننے بغیر چارہ نہ رہے، مگر ہم ایسا نہیں چاہتے کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنائیں۔ ہم نے جو انسان کے اندر اختیار اور ارادہ رکھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ارادے اور اختیار سے ایمان لائے یا نہ لائے، لانے کی صورت میں ثواب، نہ لانے کی صورت میں عذاب ہوگا۔ اب کہتے ہیں وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، کہ ان کفار اور مشرکین کا حال تو یہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس بے حد مہربان خدا کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے، کوئی نیا حکم آتا ہے تو وہ اس سے بے توجہی برتتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اب نئی چیز آئی اس کو اپناؤ، اس کو مانو، لیکن ان کا حال بس وہی، جو نصیحت آ رہی ہے اللہ پاک کی طرف سے، جو حکم آ رہا ہے بس نہیں ماننا، نہیں ماننا، نہیں ماننا، بس وہی ایک ہی چیز ان کے اندر ہے۔ جب بھی کوئی نئی نصیحت اور حکم آتا ہے تو وہ اس سے بے توجہی برتتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کی بات ہمارے سامنے آئی تو اس کو ماننا چاہیے، فالو کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کہ انہوں نے تو جھٹلا ہی دیا، لہٰذا بہت جلد انہیں معلوم ہو جائے گی ان باتوں کی حقیقت جس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس عذاب کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ ہم نہیں مان رہے ہیں، اور تم کہہ رہو کہ نہیں مان رہے ہو تو غلط ہو، تم کو عذاب آئے گا، تو کہاں ہے وہ عذاب؟ ہم تو نہیں مان رہے ہیں، تو عذاب کیوں نہیں آ جا رہا؟ عذاب آنے میں تاخیر کیوں ہے؟ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ عذاب آنے والا کام تو تم کر چکے ہو، یعنی نبی کو جھٹلا چکے ہو، دین کو جھٹلا چکے ہو، عذاب تو آ جانا چاہیے اور بہت جلد آ بھی جائے گا، لیکن فوراً کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلیم ہیں، وہ لوگوں کو سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں، توبہ کا موقع دیتے ہیں، آج نہ کل نہ پرسوں ہو سکتا ہے کہ
لوگ سدھر جائیں، ایمان لے آئیں، اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر لیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتے ہیں، فوراً عذاب نہیں آتا، ورنہ فوراً عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر قادر ہے، کون روک سکتا ہے ان کو. اس کو کہا کہ تم جھٹلا تو چکے ہو، لہٰذا بہت جلد ان لوگوں کے سامنے ان باتوں کی حقیقت آ جائے گی جن کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ ہم نے زمین کے اندر مختلف قسم کے عمدہ پودے اگائے ہوئے ہیں. زمین میں ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر کے اندر الگ الگ جگہوں پر الگ الگ قسم کی چیزیں، پیڑ پودے درخت، مختلف قسم کے پھلوں کے، اناج غلے، یہ ساری زمین کے اندر دنیا بھر کے اندر کہیں یہ چیز ہو رہی تو کہیں وہ نہیں، کہیں وہ ہو رہی تو کہیں یہ نہیں، الگ الگ ہم دیکھتے ہیں. کسی ملک کے اندر کوئی میوے ہو رہے ہیں، فروٹ ہو رہے ہیں، سیب ہے، انگور ہے، کہیں گیہوں ہے، چاول ہے، یعنی الگ الگ، کہیں پھول ہے، کہیں اور درخت ہیں. یہ ساری جو زمین کے اندر مختلف قسم کے پودے، یہ کس نے اگا رکھے ہیں؟ یہ اللہ نے، یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ اتنی بڑی قدرت والا ہے. کہتے ہیں ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے، لیکن وما کان اکثرهم مؤمنین، ان کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے. ورنہ آسمان و زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بہت سے نظارے پھیلا رکھے ہیں. آپ ایک ایک چیز پر غور کریں تو اللہ سمجھ میں آ جائے گا. اللہ نے کہا بہت سی جگہوں پر افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ کو نہیں دیکھتے اللہ نے کس انداز سے اس کو بنایا. وإلی السماء کیف رفعت، آسمان کو نہیں دیکھتے اللہ نے کس طرح اس کو اونچا بنایا ہے. وإلی الجبال کیف نصبت، پہاڑ کو نہیں دیکھتے کیسے اللہ نے اس کو جمایا ہوا ہے. وإلی الارض کیف سطحت، اور زمین کو نہیں دیکھتے اللہ نے کس طرح اس کو بچھایا ہوا ہے. یعنی یہ سب چیزیں کون کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ ایک بالش زمین آپ تیار کر کے دکھا دیں، ایک چھوٹے سے چھوٹا پہاڑ بنا کے دکھا دیں، اس کو جمع کر دکھا دیں. اللہ پاک کہتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ ہم دنیا کے اندر نشانیاں اپنی دکھاتے ہیں لوگوں کو. اس کو دیکھ کر پہاڑ کو دیکھیے، سمندر کو دیکھیے، آسمان دیکھیے، زمین دیکھیے، کائنات میں طرح طرح کے پھل اور چیزیں اور انسان اور مخلوقات طرح طرح کے اللہ نے زمین پر بھی پانی کے اندر بھی کہاں کہاں کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں. ابھی آم کا موسم گزرا، دیکھیے صرف آم، ایک آم ہے کہ اس کی کتنی کوالٹی ہے سب آم ہی، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس کے ذائقے بھی الگ الگ. اور پھر اس شہر کے اندر ایسا پایا جاتا ہے، کسی اور شہر میں ایسا پایا جاتا ہے، کسی اور شہر میں ایسا پایا. یہ کون ہے یہ کرنے والا؟ یہ کون بنا رہا ہے اس کو؟ کچھ تو سوچنے کی چیز ہے. کہنے کہ ہم نے کائنات کے اندر اتنی اپنی نشانیاں پھیلا رکھی ہیں کہ کسی ایک پر آپ غور کر لیں اللہ سمجھ میں آئے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِهِمْ، تم دور نہ جاؤ، ادھر ادھر نگاہ نہ ڈالو، بلکہ اپنی باڈی، اپنی ذات میں غور کرو، خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے کس انداز سے بنایا. ایک انگلی کو لے کر آپ دیکھو کہ اگر یہ سیدھی ہوتی بالکل کتنی تکلیف ہو جاتی. اس میں 3 جوڑ رکھ دیے اللہ نے، وہ مڑ رہی ہے، وہ آگے ہل رہی ہے، ویسے ہو رہی ہے، ویسے ہو رہی. اگر صرف سیدھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ آج دیکھیے کسی کی انگلی ٹوٹ جائے اللہ نہ کرے اور اس کے اندر کوئی لوہے ڈال دیتے ہیں، سیدھی ہو جاتی بالکل، اسے پوچھے کہ کتنی تکلیف ہوتی. یعنی کیسی کیسی چیزیں اللہ نے، آنکھ بنا دی، ناک بنا دیا، کان بنا دیے، جسم کے اندر کتنے سارے سسٹم رکھ دیے اللہ نے. یہ خود انسان اپنے اندر غور کرے تو اسے اللہ سمجھ میں آ جائے. اس کو کہا کہ زمین کے اندر ہم نے کتنے عمدہ عمدہ قسم کے پودے اگا رکھے ہیں، اس میں تو نشانی ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں. ورنہ سمجھنا چاہے تو اللہ کو تو ایک ہی چیز انسان سمجھ سکتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور اوپر جو بات آئی نا کہ ان پر عذاب نہ لانے کے، ان پر نہ ماننے کی وجہ سے عذاب آنا تو طے ہو چکا ہے، لیکن آ کیوں نہیں رہے ابھی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے زبردست بھی ہیں، بڑے رحم کرنے والے بھی ہیں. زبردست ہیں، عذاب دے سکتے ہیں وہ، لیکن بہت رحم کرنے والے بھی ہیں. اس وجہ سے ان کو چانس دیا جا رہا ہے، موقع دیا جا رہا ہے. یہاں تک یہ بات ہوئی کہ جو لوگ
نہیں مانیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ کر رہے گا. فوراً اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو سنبھلنے کا سدھرنے کا موقع دیتے ہیں. اب یہاں سے کچھ قوموں کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانے, اللہ کے رسول کو نہیں مانے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی, ان کو سزا دی. اس میں لگاتار کئی قوموں کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے. اس کے بعد حضرت نوح کی قوم کا تذکرہ ہے. اس کے بعد حضرت ہود کی قوم کا تذکرہ ہے جس کو عاد کہتے ہیں. ان کے بعد پھر حضرت صالح کی قوم کا تذکرہ ہے جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے. اسی طرح سے حضرت لوط کی قوم کا تذکرہ ہے. اس کے بعد حضرت شعیب کی قوم کا تذکرہ ہے. یہ اتنی ساری قوموں کا تذکرہ ہے جس سے یہ بتانا ہے کہ یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو نہیں مانا, ان کی باتوں کو ٹھکرا دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر عذاب میں پکڑ لیا. لہٰذا ہمیں اور آپ کو ہر دور کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں تو جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا, عذاب دیا, تو جب وہی وجہ ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہے تو ہمیں کیوں چھوڑ دے گا؟ اور چھوٹ بھی جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے اندر, ورنہ آخرت میں نہیں چھوٹ سکتے. وہاں تو عمل کا بدلہ ملنا ہے. اچھا عمل ہوا ہے تو اچھا بدلہ, اور برا عمل ہوا ہے تو برا بدلہ. دنیا میں اگر کبھی مہلت مل بھی گئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بچ گئے. اس لیے یہ واقعات سنائے جا رہے ہیں کہ یہ دیکھو, یہ بڑی بڑی قومیں تھیں, بڑی طاقتور تھیں, بڑی حکومت والی تھیں, لیکن ان کا حال کیا ہوا نہ ماننے کی وجہ سے. ان کے حال سے ہمیں سبق لینا چاہیے. سب سے پہلے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور فرعونیوں کا تذکرہ ہے. یہ تو ان کا تذکرہ بعد میں ہونا چاہیے تھا. سب سے پہلے حضرت نوح کی قوم کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ جو واقعہ ہے بہت تفصیلی ہے, بہت لمبا بھی ہے, اور ذرا کلیئر ہے بہت زیادہ, تو اس وجہ سے اس کو پہلے اس کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. وہ وقت بھی یاد کریں جب آپ کے رب نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ, ظالم قوم, نافرمان قوم کے پاس جاؤ. یہ کون ہے؟ فرعون اور اس کی قوم. یہ ظالم کس لحاظ سے؟ اس لیے ظالم ہے, دو لحاظ سے ظالم ہے. ایک تو ظالم اس لحاظ سے کہ اللہ کو نہیں مان رہے تھے, کفر اور شرک کر رہے تھے, اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو اس لحاظ سے اللہ کو نہیں مان رہے تھے, اس لحاظ سے بھی یہ ظالم ہوئے. اور دوسرے اس لحاظ سے یہ ظالم تھے کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کرتے تھے طرح طرح کے, اس لحاظ سے بھی یہ ظالم تھے, اس لیے ان کو ظالم کہا گیا. یہ ظالم قوم کون ہے؟ آگے کہتے ہیں قوم فرعون, یہ فرعون کی قوم ہے. الا یتقون, کیا وہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں؟ یعنی ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا لیکن ڈرتے نہیں ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ظالم قوم یعنی فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ دعوت و تبلیغ کے لیے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربی انی اخاف ان یکذبون, اے میرے رب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے, میری بات نہیں مانیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي, اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی, لہٰذا میرے ساتھ, لہٰذا ہارون کے پاس بھی وہی بھیج دیجیے. ہارون ان کے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, تو یہ کہا کہ ان کے پاس بھی وہی بھیج دیجیے, یعنی ان کو بھی نبی بنا دیجیے اور نبی بنا کر میرے ساتھ کام کے لیے ان کو بھی بھیج دیجیے.
معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی دین کے کام کے لیے اپنا کوئی معاون چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ایک آدمی تنہا بہت سی مرتبہ وہ کام نہیں کر پاتا، اسے دوسرے ہیلپر اور مددگار کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ساتھ میرے بھائی جو ہارون ہیں ان کے پاس بھی وحی بھیج دیجیے، یعنی ان کو بھی نبی بنا دیجیے، تاکہ ہم دونوں مل کر کے جا کر یہ کام کریں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، اور ان لوگوں کا میرے اوپر ایک جرم کا دعویٰ ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ اس جرم کے بدلے مجھے کہیں قتل نہ کر دیں۔ یہ جرم یہ تھا کہ آگے 20ویں پارے کے اندر واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کا ایک بندہ اور فرعون کی قوم جس کو قبطی کہا جاتا ہے اس کا ایک بندہ، ان دونوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، اس نے آواز دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور اس دوران ایک تماچا اس کو لگایا، قبطی کو جو فرعون کی قوم سے جس کا تعلق تھا۔ وہ اتفاق یہ ہوا کہ اسے ایک ہی تماچے سے مر ہی گیا، وہ مر گیا۔ یہ وہی ہے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، کہ ان لوگوں کا میرے اوپر ایک جرم کا دعویٰ بھی ہے کہ میں نے ان کے ایک بندے کو قتل کیا ہوا ہے، لہٰذا مجھے اندیشہ ہے کہ اس کے بدلے میں کبھی یہ مجھے پکڑ نہ لیں اور پکڑ کے مجھے بھی قتل نہ کر دیں۔ اللہ پاک نے کہا کلا، بالکل ایسا نہیں ہو سکے گا، تم کیوں ڈر رہے ہو، جاؤ، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ فَذْهَبَا بِآيَاتِنَا، تم دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ، میرے احکامات لے کر فرعون کے پاس جاؤ، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہر بات کو سن رہے ہیں، جو کچھ بھی ہوگا اس کو ہم سن رہے ہیں۔ یہ ایک حوصلہ دیا، ہمت دی۔ جب بھی کبھی ہوتا ہے نا، ہمارے بھی بڑے کبھی ہم کسی سے ڈر رہے ہوتے ہیں تو کہتے رہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، جاؤ ہم ہیں تمہارے ساتھ۔ تو یہ اللہ نے تسلی دی کہ گھبرا کیوں رہے ہو، جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ساری باتوں کو سن رہے ہیں، لہٰذا وہ تم کو قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ کسی کی ظاہری شان و شوکت اور حکومت کو دیکھ کر آدمی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ دین کی بات وہاں تک پہنچا دینی چاہیے۔ کوئی کتنا بڑا بھی ہو، آپ سنے ڈرے ان کے گھر کیسے جائیں، اتنے بڑے آدمی ہیں وہ کیا بولیں گے، کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون اتنا بڑا حاکم تھا، حکمران تھا، موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ نہیں جاؤ، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، یعنی ہارون کو اور موسیٰ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور دو باتیں ان سے کہو، ایک تو توحید کی بات کرو، یعنی مجھ پر ایمان لانے کی، لہٰذا تم دونوں سے جا کے کہو کہ اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم پروردگار عالم کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، یا لہٰذا تم بھی کیا کر لو، اس پروردگار عالم پر ایمان لے آؤ۔ ایک دوسری بات کیا، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور دوسری بات جا کے فرعون سے یہ کہو کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو فرعونیوں نے غلام بنایا ہوا تھا، ان سے نیچے درجے کا کام لیتے تھے، گھر بنانے کا، گارا بنانے کا، مٹی اٹھانے کا، صاف صفائی کا، ایسا کام لیتے تھے، غلام بنا رکھا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جا کر فرعون سے کہو کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا رکھا ہے اس کو آزاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی کسی انسان کو غلام بنا کر رکھے، ہر انسان اپنی طبیعت کے اندر آزاد ہے، وہ آزادی چاہتا ہے، لہٰذا ہر انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ اسے آزادی دی جائے، وہ آزاد رہے۔ کسی کو اوپر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اس کو اپنے قابو میں رکھنا، جیسا ہم چاہیں ویسا رہے، اپنی مرضی سے دنیا کے اندر اس کو جینے نہ دینا، یہ کسی بھی انسان کی بہت بڑی حق تلفی ہے۔ یہ اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ تم غلام بنا کے نہیں رکھو، ان کو آزاد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان کے سامنے یہ سب باتیں رکھی، لیکن اس پر فرعون نے پھر کیا جواب دیا، اس کا ریئیکشن کیا تھا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہوگا۔ ابھی اتنی بات ذہن میں رکھیے، اور کہ قرآن کریم میں کوئی بھی واقعہ جو قصہ بیان کیا جاتا ہے، یہ عام کتابوں کی طرح کوئی خالی واقعہ اور قصہ نہیں ہوتا کہ اس کو ہم سن کر اور اس کے بعد مقصود ہوتا ہے کہ اس واقعے اور قصے سے ہم سبق لیں،
جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ واقعہ صرف اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ بڑے طاقتور، بڑی حکومت والے یہ لوگ تھے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، سمندر کے اندر ان کو ڈبو دیا، غرق کر دیا، ہلاک کر دیا، اور اس کائنات سے ان کو بالکل ختم کر دیا۔ لہٰذا ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ اس کے رسول کی بات مان رہے نہیں، ان کے احکام پر چل رہے یا نہیں۔ اگر نہیں چل رہے ہیں تو جس اللہ نے ان کو ہلاک کیا ہے، اللہ نہ کرے ہم بھی اس کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔